بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں انتہا کی وہ آخری حد دکھائیں گے کہ کیسے ایک بے رحم باپ نے اپنی بیٹی کو انجیکشن لگائے، اور وہ انجیکشن بخار کے نہیں تھے بلکہ وہ اپنی بیٹی کو جوان کرنے کے لیے یہ انجیکشن لگاتار لگاتا رہا۔ 14 سال کی عمر میں لڑکی اس قدر جوان ہو گئی کہ ارد گرد محلے کے لوگ دیکھ کر حیران و پریشان رہتے، کیونکہ اس لڑکی کا قد کاٹ تو پہلے ہی ٹھیک تھا، لیکن اس کے باپ کے ظلم کی وجہ سے اب وہ بہت بڑی ہو چکی تھی۔ تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ خود تو وہ ہڈ حرام تھا، یعنی کام چور تھا، اور اپنی بیٹی کو ایسی جگہ چھوڑ آیا جس جگہ کا سن کر ہر بیٹی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر اس باپ کا عبرتناک وہ انجام ہوا، بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ واقعہ بڑا ہی دردناک ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سردیوں کی سخت ترین رات تھی۔ صادق ہاسپٹل میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، اتنے میں نرس باہر آئی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ نرس کے ہاتھ میں بچی تھی۔ نرس نے وہ بچی نرس کے ہاتھ سے لے لی اور دوبارہ دھاڑے مار کر بار بار رونے لگا کہ یہ بن ماں کی بچی کیسے پلے گی، اور پھر رونے لگا کہ اے میرے خدایا، یہ مجھ پر کیسا پہاڑ ٹوٹا ہے، میں اپنی بچی کو کیسے سنبھالوں گا، میں اسے سنبھالوں گا یا محنت مزدوری کروں گا۔ اتنے میں اس صادق کے کندھے پر صادق کے رشتہ داروں نے تھپکی دی، اور پھر صادق کی نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کی گود میں ڈال دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس بن باپ کی بچی کو کیسے سنبھالوں گی۔ تو اس کا بھائی اس سے کہنے لگا کہ میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بہن نے اس معصوم بچی کو جھٹک دی اور کہنے لگی، تجھے نہیں پتا یہ کتنی منحوس پیدا ہوئی ہے، اپنی ماں کو کھا گئی، پتہ نہیں بڑی ہو کر یہ کیا کیا گل کھلائے گی، مجھ سے اس کمبخت ماری کا سایہ دور ہی رکھو۔ صادق روتا ہوا اپنی بچی کو گود میں لیے اپنی بیٹی کا نام آرزو رکھتا ہوا خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ معصوم بچی اپنی نانی کے پاس پلتی رہی، اور پھر صادق اپنے گھر میں تنہا رہتا تھا اور ایک میڈیکل اسٹور پر کام کرتا تھا۔ جب شام کو گھر لوٹتا تو اسے تنہائی ستانے لگتی، تو اسی غم میں وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ جب وہ شام کو نشے سے دھت اپنے بستر پر لیٹتا تو اسے یہی خیال آتا کہ یہ بیٹی پیدا نہ ہوتی تو میری بیوی آج زندہ ہوتی۔ سچ میں یہ بیٹی منحوس ماری ہے، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اور پھر جب وہ 13 سال کی ہوئی تو اس کی نانی وفات پا گئی اور آرزو واپس اپنے باپ کے پاس آ گئی، لیکن ان 13 سالوں میں اس نے اپنے باپ کو خود سے نفرت کرتے ہی دیکھا تھا۔ ایک دن آرزو کہنے لگی، بابا آپ مجھ سے اتنا روڈ کیوں رہتے ہیں؟ تو صادق نے کوئی جواب نہ دیا۔ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹی روز کہتی، ابا تم کام پر نہیں جاؤ گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ لیکن وہ نشے میں دھت چارپائی پر پڑا ہی رہتا۔ ایک دن آرزو کا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھوں میں جلن تھی۔ وہ اپنے ابا کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا آج مجھے بہت زیادہ بخار ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ صادق نے نظریں اٹھا کر جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے دل میں فتور بھر آیا اور وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا، بیٹی تم فکر مت کرو، اور پھر وہ جلدی سے اسے میڈیکل اسٹور پر لے گیا جہاں پر وہ کام کرتا تھا۔ اس نے وہاں سے انجیکشن خریدا اور آ کر اپنی بیٹی کو وہ انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگاتے ہی اس کی بیٹی مدہوش سی ہو کر وہیں پر آڑی ترچھی لیٹ گئی اور اسے اپنے آپ کا ہوش تک نہ رہا۔ صادق ایک سائڈ پر کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا، اور اسے اب بخار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلنے لگا۔ پہلے تو صادق اپنی بیٹی کو کوئی ایسی دوا کھانے میں ملا کر دیتا جس سے اسے بخار ہو جاتا، اور پھر بعد میں وہی انجیکشن دیتا اور کہتا، فکر نہ کرو، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آج صادق اپنی بیٹی کو آواز لگا رہا تھا، وہ آرزو بیٹی آج کھانے میں کچھ اچھا سا بنا لینا، میرا دوست ہمارے گھر آ رہا ہے۔ آرزو کہنے لگی، وہ کون سا دوست ہے ابا؟ صادق بولا، تجھے اس نے کھلاتا رہا ہے، اتنا اچھا دوست ہے وہ، آج اسلام آباد سے سیدھا ہماری طرف آ رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں کچھ کھانے کا اچھا سا انتظام کر لو۔ سردیوں کی قہر آلود رات تھی۔ صادق کا دروازہ بجا۔ جب صادق نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا دوست تھا۔ دونوں آپس میں گلے لگے، دونوں ہم عمر تھے، تقریباً 40 سال دونوں کی عمر تھی۔
صادق کا دوست بولا، ارے بھائی ادھر ہی کھڑے رہو گے یا گھر کے اندر بھی بلاؤ گے؟ صادق نے جلدی سے اپنے دوست کو کمرے میں بٹھایا اور اپنی بیٹی کو آواز دینے لگا، اور بیٹی آرزو جلدی سے کھانا لے آ، میرے دوست کو بھوک لگی ہوگی۔ اتنے میں جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آرزو کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر صادق کے دوست کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل وہ کھانے کو نہیں، وہ تو آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلک جھپکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنا قد کاٹ اور جوانی سے بھرپور، وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ صادق نے فوراً ہاتھ ریحان کی طرف گھمایا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو صادق کا دوست ریحان مسکرا کے بولا، یہ وہی بچی ہے نا جسے میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ ہی سالوں میں یہ اتنی جوان کیسے ہو گئی؟ ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جسے میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا ہوں یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے؟ صادق فوراً سے اس کا دھیان جھٹک کر بولا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لو جلدی سے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ریحان بولا، آج رات تو میں یہیں رکوں گا۔ بس وہ للچائی ہوئی نظروں سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ صادق کو سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن صادق نے جھوٹ بولا، آج اس لیے میں گھر پر نہیں رہوں گا، میری بیٹی اکیلی ہے، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ ریحان ہونٹوں پر زبان پھیرتا للچائی نظروں کو واپس لیے چلا گیا۔ صادق اسے خود گاڑی پر بٹھا کر آئے تھے، لیکن جب وہ گھر واپس آیا تو آرزو کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ ابا، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، کیا آپ میری دوائی لے کر آئے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں آرزو نے بڑی مشکل سے کہا۔ صادق مسکرا دیا، ہاں ہاں بیٹی، تمہیں پتہ تو ہے میں یہ انجیکشن لے آیا ہوں، چلو تمہیں انجیکشن لگا دوں، صبح تک تمہارا بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر جب اس نے اسے انجیکشن لگایا تو رفتہ رفتہ اس کے اوپر آلودگی سی طاری ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے پہلے اس پر نقاہت سی طاری ہو رہی تھی، وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں پر ہی بیٹھی رہی۔ اب صادق کمرے کے باہر گھوم رہا تھا، تب ہی اسے آرزو کی آواز جیسے ہی بستر پر وہ گری اسے محسوس ہوا، بھاگ کر اندر گیا اور پھر اس نے ایک نگاہ آرزو پر ڈالی۔ آج ریحان کی باتوں نے ثابت کر دیا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ رائے گاہ نہیں گئی کہ اس پر پھر اس کی نگاہ انجیکشن پر پھسل رہی تھی، ان پر۔ یہ کوئی عام انجیکشن نہیں تھا۔ کئی سال پہلے وہ فارمیسی میں ہیلپر کے طور پر کام کیا کرتا تھا۔ اسی ہیلپری کے دوران اسے پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے عجیب قسم کے انجیکشن موجود ہیں جو کسی لڑکی کے جسم میں لگائے جائیں تو وہ وقت سے پہلے جوان اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ 2 سال پہلے اس نے یہ انجیکشن اپنی بیٹی آرزو پر استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ پچھلے 2 سال میں وہ ہر ایک ہفتے بعد چپکے سے اسے بخار ہو جاتا اور وہ بیچاری درد اور بخار کی شدت سے پورا دن تڑپتی رہتی، اور جب اس کی بیٹی دوا لانے کا بولتی تو وہ مسکراتا ہوا صادق وہی انجیکشن خرید لاتا اور آ کر اسے لگا دیتا۔ صبح تک اس کا بخار جلد اتر جاتا اور اس کے باوجود بھی جسم میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ خود حیران تھی، آخر اتنی جلدی جسمانی تبدیلیوں کا کیا مطلب ہے؟ صادق نے احتیاط کے ساتھ اس انجیکشن کو حذف کر دیا۔ اگلی صبح آرزو جاگی تو اس کے ناشتہ بنانے لگی۔ اتنے میں پاس والی خالہ بلقیس کی آواز آئی، آرزو بیٹیا تھوڑی سی مجھے چینی دینا، ہمارا راشن ختم ہو چکا ہے، شام کو لا پاؤں گی؟ آرزو نے خاموشی سے چینی والا ڈبہ کھولا اور اس کے لیے چینی ڈالنے لگی۔ خالہ بلقیس اسے جانچتی ہوئی نظروں سے آرزو کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہائے آرزو، تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، ذرا اپنے قد کاٹ تو دیکھ، تیرا باپ تجھے کھلاتا بھی کچھ نہیں، لیکن تیری جسامت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ تیری ہم عمر ہے ملیحہ، دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ تو چھوٹی سی بچی لگتی ہے، حالانکہ تم دونوں ہی 14 سال کی ہو نا، تم وقت سے پہلے کیسے بڑی ہوتی جا رہی ہو؟ خالہ بلقیس اس تفشیش کے انداز میں اس سے پوچھے جا رہی تھی تو آرزو چڑھنے لگی۔ یہ بات وہ اکثر ہی آ کر کہہ دیا کرتی تھی، لیکن آرزو کو تو خود نہیں پتہ تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی وقت سے پہلے ایک جوان عورت کے روپ میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اب اس نے چینی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد خالہ بلقیس اپنے گھر کی راہ لی۔ اندر صادق ابھی تک خراٹے مارتے ہوئے سو رہا تھا۔ آرزو تھوڑی دیر ادھر ادھر پھرتی رہی کہ ان کا بھی راشن ختم ہو رہا تھا، اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے کہ وہ باہر سے جا کر کوئی سامان خرید لاتی۔ مجبوراً آج ابا کو بتانا ضروری ہی تھا۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر آ کر صادق کے پاس چلی آئی اور اپنے باپ کا کندھا ہلایا۔ قیامت آ گئی ہے، کیا ہوا ہے، کیوں اٹھا رہی ہو صبح صبح؟ کتنی بار کہا ہے میں کچی نیند سے جاگوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے جلدی نہ اٹھایا کرو۔
لیکن وہ بولنے لگی کہ اگر آپ اس طرح گھر میں سوتے رہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 1 مہینہ ہو گیا مزدوری کیے، صبح سویرے اٹھ کر کہیں جائیں گے تو کام ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، سارا دن مزدوری کام کرو اور رات میں صرف 1,000 ملتا ہے، اس سے تو ایک ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور آرزو خاموش رہ گئی۔ ساری زندگی اماں اور ابا کی یہی لڑائی رہی تھی۔ صادق بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کا پیٹ بھی تو ایسے پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر نکل آیا، اس کا رخ رمضان کے گھر کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی اس کے محلے کے سارے چھڑے چھاٹ لوگوں کی محفل لگی ہوئی تھی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے، سب پکے جواری تھے۔ صادق بھی انہی کا حصہ تھا اور پھر جوئے کی یہ لت اس کی پرانی عادت تھی۔ آج تو بڑی بازی لگاؤں گا، پورے مہینے کا راشن آ جائے۔ آرزو کو راشن چاہیے تھا، اس نے آخر جوا لگایا اور پھر جیت گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور 9 2 11 ہو گیا۔ صادق کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ جیت جائے گا اسے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر اسی کے کھیل کے دوران ہی ایک نیا آدمی، شمشیر خان، جو کہ بہت ہی امیر تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر 2 کروڑ روپے کی قیمت لگا کر اپنی بیٹی کو بیچ دیا۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ شام تک اس نے 2 کروڑ کا چیک لے کر کیش کروا کر سارا روپیہ اپنے پاس کیش کی صورت میں جمع کر لیا۔ دوسری جانب اس نے گھر جا کر ایک انجیکشن لگایا اپنی بیٹی کو اور پھر اسے شمشیر خان کے حوالے کر دیا۔ جب آرزو کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بیڈ روم میں پایا۔ یہ شاندار سا کمرہ تھا، وہ اس کے گھر جو کہ ٹوٹا پھوٹا اور پرانا تھا اس کا نہیں تھا۔ پھر اسے اچانک سے یاد آیا بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ صادق اور شمشیر کا اسے پکڑنا، پھر صادق کا انجیکشن لگانا، ایک دفعہ پھر جیسے وہ ساکت سی ہو گئی۔ اسے اپنے باپ سے یہ امید نہ تھی، اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ یہ ابا نے میرے ساتھ کیا کیا، ابا نے مجھے ایک دوسرے شخص کے ہاتھوں کیوں بیچا۔ وہ بار بار روتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ جواری شمشیر خان اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی کمرے کا دروازہ لاک کر کے کنڈی بھی لگا دی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور آرزو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے جانے دو، مجھے ابا کے پاس واپس جانا ہے۔ شمشیر نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تمہارا ابا خود تمہیں میرے ہاتھوں فروخت کر کے جا چکا ہے، پورے 2 کروڑ روپے کے عوض۔ اب تمہیں بچانے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ پورے 2 کروڑ روپے کے عوض اب تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ آرزو کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اسی میں سما جائے۔ اس سے پہلے کہ شمشیر آگے بڑھ کر آرزو کو ہاتھ لگاتا، اچانک زوردار دروازہ بجا۔ شمشیر جھنجھلا گیا، اس وقت کون آ گیا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا کہنے لگا نیچے ایمرجنسی ہے، جلدی آؤ۔ شمشیر کو باہر آنا پڑا۔ جھنجھلاتا ہوا شمشیر کھا جانے والی نظروں سے آرزو کو دیکھتا ہوا پلٹ کر نیچے چلا گیا۔ آرزو ایک دفعہ پھر کمرے میں تنہا رہ گئی۔ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ تبھی اچانک کھڑکی پر دستک دی جیسے آواز آئی۔ آرزو نے گھبرا کر دیکھا، یہ کھڑکی گھر کی پچھلی سمت میں کھلتی تھی۔ دستک کے ساتھ اگلی مرتبہ آواز بھی آئی، آرزو دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا باپ۔ آرزو چونک گئی، اس لیے کہ وہ صادق ہی تھا جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آرزو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جلدی باہر آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جانے آیا ہوں۔ صادق اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑکی سے باہر نکالنے لگا۔ آرزو خوف زدہ تو تھی لیکن فی الحال بس وہ شمشیر سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہاں اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صادق نے اسے باہر نکالا، پھر ایک چھوٹی سی گاڑی جو کہ باہر کھڑی تھی اس میں بٹھا لیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں ابا؟ آرزو صادق اسے شمشیر کے ہاتھ فروخت کر چکا تھا۔ صادق اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، شمشیر میرا دوست ہے، غلطی سے میرے ہاتھوں اس کا کوئی نقصان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے تمہیں حاصل کرنے کی شرط رکھ دی۔ میں نے وقتی طور پر حامی تو بھر لی لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا میں تمہیں چھڑانے کے لیے آ گیا ہوں۔ گاڑی تیز تیز چلاتے ہوئے وہ کہے جا رہا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں غلط تھی۔ وہ کرتا جو بھی تھا، جتنا بھی تھا، لیکن اس کا باپ تھا۔ پھر سعادت گاڑی چلاتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے قصبے سے کہیں دور نکل آئے جو ویرانہ تھا، دور دور تک سوائے چٹیل میدان اور جھاڑیوں کے کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ آرزو اپنی چادر کو خود پر لپیٹے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ صادق ایک لفظ بولے بغیر گاڑی چلاتا رہا اور پھر گاڑی ایک بڑے
शहर की तरफ पलट आई। रुकी तो आरजू चौंक गई। ये किसका घर है? बारजू ने बाहर जागते हुए कहा, मगर सादिक अब खामोश था। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतरा और इसको बाहर निकाल आया। आरजू ने सामने का मंजर देखा तो इसके पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। सामने का मंजर देखकर वो अच्छी तरह पहचान सकती थी कि इसका बाप इसे कहाँ ले आया है। छोटे छोटे से कतार में बने हुए घर थे जो दो दो तीन तीन मरला थे। नीचे हर घर की दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर बाल खोले कई लड़कियां लटकी हुई थी और नीचे झांक रही थी। सादिक को गाड़ी रोककर खड़ा होते देखकर कई लड़कियों ने अबाश अंदाज में आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। कई एक लड़कियों की आवाज़ें और नारे तो इस कदर शर्मनाक थे कि आरजू को अपना वजूद पानी पानी होता महसूस होने लगा। लड़कियों के लिबास भी अधूरे से थे। अंदर से म्यूजिक बजने की आवाज़ें और मर्दों के कहके की मिली जुली आवाज़ें आरजू के कानों से टकराती जा रही थी। अब मर्दों के कहके और वो आवाज़ें आरजू को खौफ ज़दा कर रही थी। अब्बा यहाँ से वापस चले। वो घबरा गई, मगर सादिक ने इसे सर्द निगाह से देखा। आगे बढ़कर इसे बाजू से पकड़ लिया। यहाँ से वापस क्यों जाऊँ? सालों से तुझ पर जो खर्चा किया है अब इसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वो इसे हाथ से पकड़कर अंदर की जानिब घसीटने लगा। आरजू शिश्तर रह गई। तो क्या अब्बा ने जानबूझकर पहले से शमशेर अली के यहाँ बेचा, फिर चुपके से वहाँ से निकाल लिया और अब वो उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी? मगर वो सादिक जालिम बन चुका था। वो इसका बाजू पकड़े इसे अंदर घसीटता हुआ ले गए। सामने एक मोटी सी औरत साड़ी पहने बैठी थी। उसने आरजू को घसीट कर लाते हुए देखा तो सीधी होकर बैठ गई। सादिक ने सीधा आरजू को ले जाकर उसके पास पटक दिया। वाकई कमाल की चीज़ लाए हो सादिक, कहाँ से मिला ये हीरा तुझे? औरत ने सीधा होते आरजू की तरफ देखा। सादिक मुस्कुराया। देखकर लगता है कि सिर्फ 14 साल की उम्र है इसकी। दिन रात मेहनत की है मैंने इसके ऊपर। ये खूबसूरत जिस्म सिर्फ मेरी मेहनत का ही तो नतीजा है। ये तुम्हारे कोठे पर दिन रात ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम माला माल हो जाओगी। बस खामोशी से मेरा हिस्सा मुझे दो। सादिक ने ऐसे लहजे में कहा कि आरजू का दिल चाह के ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। ऐसे माल के लिए तो हम तुम्हें न जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं, वो इतराते हुए कह रही थी। आरजू यकदम उठी और बाहर भागने लगी, मगर इसके पास कई अफराद जमा थे। उन्होंने लिपक कर आरजू को पकड़कर दोबारा उसी औरत के कदमों में डाल दिया। वो बुरी तरह से रो रही थी और अपने बाप की मिन्नतें कर रही थी कि वो इसे यहाँ पर ना छोड़े, मगर सादिक इसे नफरत से देखते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। सिर्फ 14 साल इसकी उम्र है, लेकिन यह तो बिल्कुल 22 साल जवान लड़की की तरह नजर आ रही है। ये सब कुछ कैसे हो गया? मर्दों को तो वैसे ही कम उम्र और खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं। इसमें तो वो दोनों खसूसियात हैं, लेकिन तुमने ये कैसे किया? औरत अब आरजू के वजूद का जायज़ा लेते हुए सादिक से पूछ रही थी। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। लोग समझते हैं कि ये मेरी बेटी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब ये पैदा होने वाली थी तो इसकी माँ कंवारी थी। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। इसकी माँ को सहारे की तलाश थी। मुझे देखते ही यानी इधर उधर छोटे मोटे में जुए खेला करता था। कोई रकम हासिल ना होती थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि अपनी बेटी पर तवज्जो देनी चाहिए, यही मेरे लिए कमाई का जरिया बनेगी। मैंने इसे ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिससे ये वक्त से पहले जवान हो गए। अब ये यहाँ पर कमाएगी और मैं इसके कमाए हुए पैसों से हर महीने अपना हिस्सा वसूल कर लिया करूँगा। मेरी तो ज़िंदगी संवर गई, क्यों ना भाई? सादिक ने कहकर लगाकर कहा कि मेरी तो ज़िंदगी संवर गई है खानम बहन। सादिक ने कहकर जब लगाया तो वो भी खानम भाई मुस्कुरा कर रह गई। तुम तो बड़े लालची इंसान निकले। आरजू इन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसकी आंखें बेयकीनी के मारे फैल गई थी। अब आपने ये सब कुछ क्यों किया? मैंने तो आपको अपना सगा बाप समझा। वो फौरन रो दी, मगर सादिक ने सर झटक दिया। वो नोटों को जेब में डालने लगा और फिर उठ खड़ा हुआ। आरजू का रोना अभी बाकी था, क्योंकि वो शमशेर और खानम भाई से इतनी बड़ी रकम ले चुका था। अब वो दुनिया में जहाँ जाता वहाँ रह सकता था। इसका पूरा इरादा था वो जल्द ही ये मुल्क छोड़कर चला जाएगा। रोड क्रॉस करते वो अपने ही ध्यान में मगन था कि एक बड़े ट्रक को ना देख सका। कस्बे और शहर के बड़े रोड में वाज़े फ़र्क था, मगर सादिक की मौत ने उसे सब भुला दिया। जोरदार जब ट्रक ने सादिक को टक्कर मारी और वो दूर तक सड़क पर गिरता चला गया, लोगों ने इसके पीछे जाकर देखा तो सादिक की कमर टूट चुकी थी, गर्दन भी टूट गई थी और सर से भी खून का फवारा निकल रहा था। इसने फटी फटी निगाहों से अपने ऊपर देखा और इसी लम्हे इसकी सांसें निकल गई। इसके पास मौजूद अफराद ने इसकी जेब की तलाशी ली, जिसमें से नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां निकली। लोग हैरान रह गए। जिसके हाथ जो लगा उसने लूट लिया। सादिक अपने लालच के साथ अगले जहां जा पहुंचा।
دوسری جانب آرزو روتی بلکتی رہی مگر کسی کو اس کے حال پر رحم نہ آیا۔ تنگ آ کر خود ہی اس رات کی تاریکی میں جب سب نے یہ سمجھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو اسے کوٹھے کے سب سے پچھلے والے حصے میں ڈال دیا گیا تاکہ اس کی چیخوں سے کوٹھے کا کوئی نظام خراب نہ ہو، مگر وہ تو بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی، اداکاری کر رہی تھی۔ لوگوں کے وہاں سے جاتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے اپنے آپ کو دوپٹے سے اچھے سے چھپا لیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو وہاں سے اپنے دوپٹے کے اندر سے وہ خنجر نکالا جو اس نے شمشیر پر حملہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چرایا تھا، مگر بعد میں وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ خنجر کے ساتھ اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی، خوش قسمتی سے لاک کھل گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ پیچھے کی طرف سے نکل آئی۔ سامنے جتنی رونق تھی پچھلا حصہ اتنا ہی ویران تھا۔ چادر کو خود پر لپیٹتے ہوئے آرزو نے خود کو رات کی تاریکی میں گم کر لیا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی خالہ اسی شہر میں کہیں رہتی ہے، اس کے گھر کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں محفوظ رہ سکتی ہے، بس اسے جلد از جلد ان کا گھر ڈھونڈنا تھا۔ فجر کی اذانوں سے پہلے وہ خالہ کے گھر جا پہنچی۔ خالہ نے جب اسے دیکھا اور جب اس نے اپنے اوپر بیتی تمام ظلم کی اصلیت بتائی تو خالہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس خالہ کا جوان بیٹا بھی ہمدردی بھری نگاہوں سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آرزو کی خالہ نے کچھ سوچا، مزید کوئی آفت نہ آ جائے اس سے پہلے میری بھانجی اتنے بڑے کرب سے نکل آئی ہے۔ خالہ نے راتوں رات ہی آرزو اور اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا دیا اور تڑپ کر اس کے دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ کسی کی ماں کو یا کسی کی بیٹی کو ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کرے کوئی۔ آرزو نے اپنے باپ کو سگا باپ مانا لیکن اس نے اپنی بیٹی کو ضلالت میں ڈال دیا اور پھر بعد میں اس بیچاری کو بیچ ڈالا۔ اب تو آرزو کی زندگی میں خوشیاں تھیں، اس نے بہت برے حالات کا سامنا جو کیا تھا۔ اب آرزو کا شوہر اس کی بڑی عزت کرتا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی اس کا وفادار تھا۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب